السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت، ایپیسوڈ 20. کچھ کہانیاں ازل سے ہی سوگوار ہوتی ہیں، نہ کوئی شروعات، نہ کوئی اختتام، اور نہ ہی کوئی سکون کا پل. ایک ایسا لمحہ جو ہماری اپنی کہانی میں صرف ہمارا ہو، پر کچھ خواہشیں ہی رہ جاتی ہیں. ایسا ہی کچھ فلک عالمگیر کے ساتھ ہو رہا تھا. پچھلے 2 دن میں اس نے کئی بار رئیس کو دیکھنے کی کوشش کی تھی اور ہر بار نظریں ہٹا لیتی. پتہ نہیں کیوں وہ اسے پورے حق سے دیکھ ہی نہیں پائی تھی. سوشل میڈیا پر ہر وقت ہنستا مسکراتا نظر آنے والا شخص جسے اس نے پچھلے 13 سالوں میں صرف موبائل فون کی اسکرین پر دیکھا تھا، اسے سامنے سے دیکھنا اتنا مشکل کیوں تھا؟ آج اسے احساس ہوا تھا کہ زندگی سوشل میڈیا کی ریلز میں دکھائی جانے والی رنگینیوں سے کہیں مختلف ہوتی ہے. کیمرہ ہٹتے ہی روشنی غائب ہو جاتی ہے، رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں اور چہرے پہ چڑھا مسکراہٹ کا ماسک اتار کر رکھ دیا جاتا ہے. پورا عالمگیر خاندان رئیس مینشن میں موجود تھا، پر پچھلے 2 دنوں میں اسے رئیس بمشکل ہی نظر آیا تھا. اسے تو شاید احساس بھی نہیں تھا کہ فلک بھی وہاں موجود تھی. البتہ فلک کے لیے یہ لمحے چاہے غم کے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے تھے. یوں بھی بلقیس بیگم سے اس کی کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی. ہاں، اسے رئیس اور زری کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا، پر اس پل یہاں رئیس مینشن میں موجود ہونا اس کے لیے قابل فخر تھا. کئی کنالوں پر پھیلی یہ سفید حویلی اس کے اندر مزید سفیدی اتار رہی تھی. وہ مطمئن تھی، جب تک یہاں تھی ان لمحوں کو جینا چاہتی تھی. البتہ لڑکیوں میں کیوں پہلے بلاؤں موڈ آن تھا. رئیس نے اس سے اب تک بات نہیں کی تھی تو وہ کیوں کرتی؟ میں رائٹر ہوں، میری بھی کوئی عزت ہے. گرم دودھ کا گلاس ٹرے میں رکھتے وہ ہولے سے بڑبڑائی. بڑی بڑی مڑی ہوئی پلکیں خفگی سے اٹھ جھک رہی تھیں. گلابی فراک پہنے، بالوں کو جوڑے میں قید کیے، دوپٹہ سر پر جمایا، اس کا رخ احمد اورنگزیب صاحب کے کمرے کی جانب تھا. وہ 2 دنوں میں ان سے کافی مانوس ہو گئی تھی. ان کی دیکھ بھال کے لیے گھر میں نرس موجود تھی، لیکن آج کل وہ خود اپنے ہاتھوں سے انہیں دوا دے رہی تھی. ٹرے اٹھائے، ذہن کے تانوں بانوں میں الجھی، وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی. راہداری میں چلتے ان کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی جب اچانک رک گئی. دل اچھل کر حلق میں آ گیا. سفید دیواروں میں نصب سفید شیشوں والی راہداری میں سامنے سے رئیس چلتا آ رہا تھا. وہ شاید انہی کے کمرے سے لوٹا تھا. کریم رنگ کے ٹراؤزر اور کافی رنگ کی ڈھیلی سی شرٹ پہنے وہ سپاٹ چہرہ لیے آگے بڑھ رہا تھا. فلک تو جیسے ساکت ہو گئی، نہ قدم آگے بڑھا سکی اور نہ واپس جانے کی ہمت تھی. اگر پلٹتی تو وہ اسے دیکھ لیتا اور اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنا بہت مشکل تھا. خوبصورت چہرہ سرخ پڑ گیا، ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا. وہ جس کے نام کے اتنے خواب دیکھے تھے، اسے یوں روبرو پا کر دل کیسے نہ دھڑکتا. وہ لمحہ بلمحہ قریب ہو رہا تھا. سیلنگ سے لٹکتے برقی قمقمے اس کی دمک کا مقابلہ کرنے کی کوشش میں بے حال ہو رہے تھے، پر مجال ہے جو رئیس اورنگزیب سے جیت پائیں. وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا. ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے وہ چمکتے ماربل پر اپنے بڑھتے قدموں کو دیکھ رہا تھا. نرم سی چپل پہنے، رف سے حلیے میں بھی وہ اتنا ہی اچھا لگ رہا تھا جتنا کسی شوٹ کے دوران لگتا تھا. وہ قریب پہنچا تو فلک بھی سر جھکا کر قریب سے گزری. تم فلک ہو نا؟ عقب سے ابھرنے والی آواز پر فلک کے ہاتھ سے ٹرے گرتے گرتے بچی. وہ رک گئی. اس کے عقب میں رئیس رخ موڑے کھڑا تھا. فلک کا دل اچھل کر حلق میں آیا. فیمینن انرجی پر لمبے لمبے گیان لکھنے والی، فون پر اسے کھری کھری سنانے والی فلک عالمگیر میں رئیس کی جانب رخ پھیرنے کی ہمت نہیں تھی. کم آن فلک، خود کو دلاسا دیتے اس نے قدم بڑھا کر دیوار کے ساتھ رکھے اونچی ٹانگوں والے میز پر ہاتھ میں پکڑی ٹرے رکھ دی. میز کے اوپر خوبصورت گلدان رکھا تھا جس میں سفید گلاب کے پھول مہک رہے تھے. اس گلدان میں روز تازہ پھول سجائے جاتے تھے جن کی خوشبو سے پوری راہداری مہکتی رہتی تھی. ٹرے رکھنے کے بعد اس نے پلٹ کر رئیس کی جانب دیکھا. جی ہاں، میں ہی ہوں فلک عالمگیر. گردن کھڑی کرنے کی کوشش کی، پھر بھی رئیس کو دیکھنے کے لیے اسے گردن مزید اونچی کرنی پڑتی.
وہ اچنبھے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فون پر اتنی باتیں کیسے سنا لیتی ہو؟ تم تو بچی ہو۔ پتہ نہیں اس نے تبصرہ کیا تھا یا بے عزتی۔ فلک کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ بچی نہیں ہوں میں، 23 سال کی ہوں۔ رئیس کے چہرے پر نظریں جمانے کی کوشش کی جو واقعی حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کن پٹی کے قریب چمکتے وہ چند سرمئی بال نہ ہوتے تو یقیناً لوگ اس کی عمر سے دھوکہ کھا جاتے۔ اور میں 39 کا ہوں۔ تمسخر اڑاتا لہجہ لیے وہ یوں ہی ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھا۔ فلک کو اپنے چہرے سے آگ نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ لمبی لمبی تقریریں جو یاد کر رکھی تھیں کہ اس سے ملے گی تو سنائے گی، وہ سب اڑن چھو ہو گیا۔ زبان تالو سے جا لگی۔ کمبخت محبوب کا سامنا دنیا کا سب سے مشکل کام کیوں ہے؟ ویسے اتنی بے وقوف لگتی تو نہیں ہو تم۔ وہ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا دلچسپی سے اس کی اڑی رنگت دیکھ رہا تھا۔ ہاف سلیو شرٹ سے جھانکتے کثرتی بازو نمایاں تھے۔ اس کی گندمی رنگت پر یہ کافی رنگ اچھا لگ رہا تھا۔ جو دوسروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں ضروری نہیں وہ خود عقل قل ہوں۔ ہمت جٹا کر کہہ ہی دیا۔ فلک نے پلکیں اٹھائیں اور وہ مسکرا دیا۔ 2 دنوں بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ تمہاری آنکھیں، وہ سحر انگیز لہجے میں بولا تو فلک کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ تمہاری یہ آنکھیں سالم بندہ نگل جائیں، پھر بھی تمہیں اپنی عمر کا کوئی لڑکا نہیں ملا جو 13 سالوں سے میرے انتظار میں بیٹھی ہو۔ لہجے میں چھپا طنز چھپا نہیں رہ پایا۔ فلک کو اپنے دل پر گھونسا پڑتا محسوس ہوا۔ وہ اسے زج کر رہا تھا۔ میں رشتوں کو عزت دینے والے خاندان سے ہوں، ان کا تماشا بنانے والوں میں سے نہیں۔ دل دکھا تو زبان نے کڑوا ہونا ضروری سمجھا۔ رئیس نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ اچھی بھلی لڑکی کو اس سے باندھ کر اس کی زندگی خراب کر دی تھی، جبکہ فلک نے پلکیں جھپکتے آنکھوں میں ابھر آنے والی نمی کو پینے کی کوشش کی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ رئیس سے یوں ملے گی۔ وہ تو اپنی پہچان بنا کر ہی اس کے سامنے آنا چاہتی تھی۔ ڈونٹ ویسٹ یور لائف فلک۔ ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے بال کو چھوا اور فلک کی آنکھیں اگلی ہی پل آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ حیرانی سے اسے تکے گئی۔ جانتی تھی بڑوں نے رئیس سے اس کا رشتہ ایک سمجھوتے کی بنیاد پر کیا تھا۔ اپنی پہچان بناؤ۔ وہ گال تھپ تھپا کر واپس پلٹ گیا۔ فلک کا دل کسی نے مٹھی میں پکڑ کر بھینچ دیا۔ ایسے کیسے وہ جان چھڑا کر جا سکتا تھا؟ اور اسے جان چھڑانا آج ہی کیوں یاد آیا؟ اسی دن انکار کیوں نہ کیا تھا جب یہ رشتہ طے ہوا تھا؟ وہ تو 10 سال کی تھی، پر رئیس تو بالغ تھا۔ آخر کیوں؟ دل کرلا اٹھا۔ وہ اتنا مطلبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنا کام نکال کر وہ آج اس سے مکر نہیں سکتا۔ وہ قدم اٹھاتا دور جا رہا تھا اور فلک کا دل ڈوب گیا، پر اگلے ہی لمحے اس کی لرزتی آواز ابھری۔ آپ کو لگتا ہے اپنی پہچان بنانے کی خاطر کسی دوسرے کی پہچان چھین لینا اخلاقیات میں آتا ہے؟ بازو سینے پر جما لیے۔ یوں تو پھر یوں ہی صحیح، آج حساب برابر ہونا چاہیے۔ رئیس رک گیا، بھویں سکڑ گئیں۔ اس نے رخ پھیر کر کندھے اچکائے تاکہ وہ اپنی بات کی وضاحت کرے۔ 13 سال پہلے انکار کیوں نہیں کیا آپ نے؟ دل جل رہا تھا، وہ جل رہی تھی۔ اس کی جانب قدم بڑھائے اور پھر سامنے آن کھڑی ہوئی۔ رئیس نے بڑی بڑی آنکھوں والی اس لڑکی کو دیکھا جو گلابی فراک میں گلابی پھول لگ رہی تھی۔ کوئی بھی عام و خاص شخص اس جیسی لڑکی کو کبھی نہ ٹھکراتا۔ وہ تو محبت کے لیے بنی تھی۔ پر رئیس، وہ تو عنکبوت تھا، اور عنکبوت کی کوئی لو اسٹوری نہیں ہوتی، بالکل ویسے ہی جیسے اس کے فیورٹ اسپائڈر مین کی نہیں تھی۔ 13 سال پہلے جام شورو کیوں آئے تھے آپ؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کے زخمی دل کا حال بیان کر رہی تھیں۔ رئیس کی نظر اس کی ناک کی لونگ پر جم سی گئیں۔ ریشمی دوپٹہ سر سے ڈھلک گیا۔ شہد رنگ گھنگریالے بالوں میں اس کا خوبصورت چہرہ مزید واضح ہو گیا۔ 13 سال پہلے کیوں نہ انکار کیا آپ نے؟ صرف اس لیے کہ انکار کے بدلے آپ کو کچھ نہ ملتا؟ لہجے میں تمسخر تھا اور آنکھوں میں نمی۔ وہ سراپا سوال تھی۔ اگر آپ اتنے ہی غیرت مند تھے تو تب انکار کرتے، لیکن نہیں۔ اپنی ڈوبتی دنیا کو بچانے کے لیے آپ نے مجھے استعمال کیا۔ یہ حق کس نے دیا تھا آپ کو؟
ہونٹ بھینچ کر آنسو ضبط کرنا چاہے۔ رئیس کو لگا آنسو کسی بھی لمحے پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر بہہ نکلیں گے، اور وہی ہوا۔ ایک موٹا آنسو اس کے سرخ رخسار پر بہتا چلا گیا۔ رئیس کی نظریں اسی آنسو پر پھسلتی گئیں۔ اوہوں! اگلے ہی پل رئیس نے ذرا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے ہاتھ اٹھایا اور شہادت کی انگلی سے اس کے رخسار پر بہتا وہ آنسو چن لیا۔ فلک تو جیسے جم گئی۔ کوئی بیک وقت اتنا مہربان اور ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ مجھے روتی ہوئی لڑکیاں ذرا نہیں پسند۔ انگلی کی پور پر چمکتا اس کا وہ آنسو رئیس نے جھٹکے سے ہوا میں اچھال دیا۔ فلک دھک دھک کرتا دل لیے اسے دیکھے گئی، ہاتھ دوبارہ ٹراؤزر کی جیب میں ڈال لیا۔ جاؤ اور سو جاؤ، جلد تم اس رشتے سے آزاد ہو جاؤ گی۔ وہ اس کا دل کچلتا پلٹ گیا۔ فلک کے لیے اس کی یہ بات کسی خنجر کے وار سے کم نہیں تھی۔ وہ منہ بھیچے کھڑی رہی، آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ آزاد کر دے گا؟ کیسے؟ کیوں؟ کس نے حق دیا اسے؟ انچاہے رشتے میں باندھنے کا حق گھر والوں کو کس نے دیا تھا، اور اس رشتے کو ختم کرنے کا حق اسے کس نے دیا تھا؟ رئیس اورنگزیب صاحب، اس بار اس کی آواز اونچی تھی، آنکھوں میں غصے کی آمیزش تھی۔ آپ ایک جھوٹے انسان ہیں، بزدل اور بے رحم، جسے صرف اپنی ذات سے مطلب ہے۔ وہ رک گیا پر پلٹا نہیں، نظر پیروں کے انگوٹھے پر جمائے کھڑا رہا۔ جھوٹ کہتے ہیں سب کہ رئیس اورنگزیب روایات سے جڑا انسان ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ مجھے یوں ڈس اون نہ کرتے، پر حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کا روایات سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کے نزدیک اگر کچھ اہم ہے تو وہ آپ کی دنیا ہے، صرف آپ کی ذات ہے۔ فلک تو شدت ضبط سے پھٹ پڑی تھی۔ وہ ہولے سے ہنس دیا۔ فلک نے صحیح پہچانا تھا، اسے واقعی کسی روایت سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر اسے فرق پڑتا تھا تو اپنے نام سے، اپنی پہچان سے۔ تو پھر محترمہ، اپنی پہچان بناؤ۔ روتے بلکتے توجہ کے طالب لوگوں سے نفرت ہے مجھے۔ بنا مڑے زہر خند لہجے میں کہتا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا دور ہوتا گیا، اور پھر راہداری کے آخر میں مڑ گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ عالمگیر حویلی ہوتی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی، لیکن یہاں رئیس مینشن میں رونا اسے اپنی توہین لگا۔ میز پر رکھا دودھ کا گلاس ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ آستین سے آنسو پوچھتی ٹرے کی جانب مڑی اور اسے اٹھا کر واپس پلٹ گئی۔ دودھ دوبارہ گرم کرنا تھا۔ کھڑکیوں کی گرتی رات فلک کے دل کی طرح مزید بوجھل ہو گئی تھی۔ نسا نینی کو دلاسا دے کر اپنے کمرے میں واپس آئی تو دروازے پر ہی ٹھٹک کر رہ گئی۔ مسٹر جوزف اس کے کمرے میں موجود تھے۔ یہ باعث حیرت تھا۔ وہ اس کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا وہ فوٹو فریم اٹھا کر دیکھ رہے تھے، جس میں نسا 5 سال کی تھی اور مسٹر جوزف کے گلے میں باہیں ڈالے کھڑی تھی۔ بیڈ سے کچھ فاصلے پر کھڑکی کے ساتھ دیوان صوفہ رکھا تھا۔ ڈیڈ، آپ یہاں؟ وہ خوشگوار حیرت لیے اندر داخل ہوئی۔ اسے یاد بھی نہیں تھا پچھلی بار وہ اس کے کمرے میں کب آئے تھے، پچھلی بار کب انہوں نے اسے گلے لگایا تھا۔ وہ ان کا باپ تھا، پھر بھی صدیوں کے فاصلے پر تھا، اور آج خود چل کر آیا تھا۔ نسا کا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ اس کی آواز پر وہ پلٹے اور پھر مسکرا دیے۔ ادھر آؤ۔ صوفے پر بیٹھتے انہوں نے نسا کو اپنی جانب بلایا۔ وہ خوشی سے ان کی جانب بڑھی اور پھر ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ مسٹر جوزف نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اس کا سر کندھے سے ٹکایا۔ نسا کے لیے یہ اتنا حیران کن تھا کہ وہ ساکت جم سی گئی۔ ہاتھ میں فوٹو فریم پکڑے وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ یقین نہیں ہوتا تم اتنی بڑی ہو گئی ہو، یوں لگتا ہے جیسے کل کی ہی بات ہے۔ فریم واپس رکھتے انہوں نے نسا کے سر پر بوسہ دیا۔ نسا پر تو آج حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ وہ تو کچھ بول ہی نہ پائی۔ کئی لمحے یوں ہی ان کے کندھے سے لگی بیٹھی رہی، کچھ نہ بولی۔ مسٹر جوزف بھی خاموش بیٹھے رہے۔ وہ اس اپنائیت کو محسوس کرنا چاہتی تھی جس کے لیے ساری عمر ترسی تھی۔ آج اسے لگا تھا جیسے وہ بیکار نہیں تھی۔ آج اسے لگا تھا اس کا باپ، اس کا ایک ڈیڈ بھی تھا۔ میں سوچ رہا تھا آج ہم دونوں باپ بیٹی ڈنر کرنے چلتے ہیں۔ نسا نے باقاعدہ ان کے کندھے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کیا واقعی وہ اس کا باپ ہی تھا نا؟ وہ مسٹر جوزف ہی تھا نا؟
مسٹر جوزف نے اس کے حیرت سے اٹھے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر مسکرا دیے۔ تمہارا فیوریٹ ریسٹورانٹ کون سا ہے؟ آج تو اسے خوشی اور حیرت سے مار ہی دیتے۔ فیوریٹ؟ نسا نے زیر لب دہرایا۔ اس کا کچھ فیوریٹ تھا ہی نہیں، اسے یاد کرنے پر بھی اپنا کچھ فیوریٹ یاد نہیں آیا۔ بتاؤ بھی، اسے الجھے دیکھ کر انہوں نے محبت سے سوال کیا۔ جو آپ کو پسند ہو۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ کیا نسا کی اپنی کوئی پہچان نہیں تھی؟ ٹھیک ہے، آج ڈنر میری طرف سے، 8 بجے ریڈی رہنا۔ اس کا دل کیا وہ اچھلے کودے ناچے گائے، پوری دنیا کو بتائے کہ اس کا باپ آج اسے اپنے ساتھ باہر لے جا رہا تھا۔ اس کا باپ آج اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اس کے باپ نے آج اسے محبت سے بوسہ دیا تھا، پر وہ تو سانس بھی نہیں لے پائی۔ آنکھوں میں نمکین پانی اکٹھا ہونے لگا۔ کچھ لمحے مزید خاموشی کی نظر ہوئے، پھر اسے مسٹر جوزف کی آواز سنائی دی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تمہیں میرے کل والے فیصلے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ دل مرجھا گیا، ساری خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی بہت فرما بردار ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ مجھے کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گی۔ وہ اس کے جواب سے پہلے ہی اس کے کندھوں پر اپنی توقعات کا بوجھ ڈالتے گئے۔ میں جانتا ہوں میری نسا بالکل بھی نینسی جیسی نہیں ہے، نہ وہ اس کی طرح مجھے پریشان کرے گی۔ پھر بھی میں تم سے تمہاری مرضی پوچھنا چاہتا ہوں۔ بولو نسا، تم کیا چاہتی ہو؟ ماں باپ کی محبت کی بھوکی اولاد کو ذرا سی توجہ دے کر ان کے گلے پر چھری بھی پھیر دو تو وہ اف تک نہیں کریں گے۔ کیا ہوگا اگر وہ انکار کر دے؟ وہ اپنے باپ کو مایوس کر دے گی۔ یہ محبت، یہ شفقت دوبارہ کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس کا باپ ناراض ہو جائے گا، اور وہ انہیں ناراض کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ دل دکھا تھا، پر اس نے چہرہ اٹھا کر بس اتنا ہی کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ دل مر گیا۔ اپنی ذات پر اس نے اپنے باپ کی محبت کو فوقیت دے دی۔ اب اسے ساری عمر اپنے باپ کی توقعات کا بوجھ اٹھانا تھا۔ ساری عمر اسے یوں ہی زبردستی مسکرانا تھا۔ دل کرلانے لگا تو اس نے دل کو تھپک کر سلا دیا۔ مجھے تم پر فخر ہے نسا، آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک عظیم ماں کی بیٹی ہو۔ نسا کی گردن پر چھری پھر گئی۔ خون بھل بھل بہنے لگا اور وہ اف تک نہ کر پائی۔ کاش اس کی ماں زندہ ہوتی تو شاید وہ اپنا درد سنا پاتی، پر یہاں اس کا ہمدرد کوئی نہیں تھا۔ وہ کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ اسے ایک اچھی بیٹی بننا تھا۔ اسے اپنے باپ کے فخر کو قائم رکھنا تھا۔ اسے ایک عظیم ماں کی بیٹی ہونے کا فرض نبھانا تھا۔ اسے ولیم کا خیال آیا۔ اسے جب پتہ چلے گا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ ولیم اسے اپنے باپ سے زیادہ عزیز تو نہیں تھا۔ مسٹر جوزف کچھ دیر بیٹھے رہے اور پھر اسے وقت پر تیار رہنے کا کہہ کر اٹھ کر چلے گئے۔ وہ بندہ جانتا تھا کہ اس اولاد کو کیسے بیڑیاں ڈالنی ہیں۔ یوں ہی تو نہیں اسٹار لائٹ جیسے پروڈکشن ہاؤس کا مالک بن گیا تھا۔ یوں ہی نہیں وہ شوبس انڈسٹری پر چھایا ہوا تھا۔ دماغ چاہیے ہوتا ہے، اور جوزف پیٹرسن دماغ وراثت میں لے کر پیدا ہوا تھا۔ تم سلنڈر لے کر اس کے فلیٹ میں گھس گئے؟ عیسیٰ ماموں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں، ولیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ندی کے کنارے پتھروں کے اوپر بیٹھے وہ دونوں آج جو ولیم نے کیا تھا اسے ڈسکس کر رہے تھے۔ تم نے اسے ڈنڈے سے مارا؟ اس بار انہوں نے رخ موڑ کر طائرانہ نظروں سے اسے دیکھا، یوں جیسے یقین کرنا چاہ رہے ہوں وہ اتنا خطرناک کب سے ہو گیا تھا۔ میں نے اسے مارا نہیں ہے، بس ڈرایا ہے۔ کافی حد تک پرسکون ہو چکے ولیم نے بھویں اچکاتے کہا۔ یہ اس کا انداز تھا، بھویں اچکانا۔ ہر سوال جواب میں، ہر شرارت اور ڈرامے کے بعد وہ بھویں اچکا کر بری ذمہ ہو جاتا تھا۔ تمہیں کچھ اور نہیں ملا تھا؟ ایک اور سوال۔ مجھے اسٹور روم میں سب سے پہلے یہی 2 چیزیں نظر آئیں۔ ہونے والے بہنوئی کو کون ڈراتا ہے؟ مزید سوال۔ اس بار انہوں نے اردو میں کہا، لہجے میں تعصب تھا۔ ولیم کا ایک دوسرا شوق نت نئی زبانیں سیکھنے کا تھا، اور وہ آج کل ان سے اردو سیکھ رہا تھا۔ کچھ جملے اور باتیں اسے سمجھ آنے لگی تھیں۔ اور میں نے جینی سے بھی کہا ہے کہ میرے بھائی کا دل توڑنے والے کی میں گردن توڑ دوں گا۔
اس نے گردن اکڑا کر اپنا کارنامہ سنایا، یوں جیسے واقعی گردن توڑ دے گا۔ کیا کھا رہے ہو آج کل برخوردار؟ عیسیٰ ماموں نے باقاعدہ اس کی پیشانی کو چھوا۔ کہیں بخار تو نہیں؟ ولیم نے خفگی سے انہیں دیکھا جن کے چہرے پر شرارت نمایاں تھی۔ سیریسلی؟ میری یہاں حالت بری ہو چکی ہے اور آپ کو مذاق سوچ رہا ہے؟ کتھئی آنکھوں میں خفگی ابھری۔ مجھے لگا تھا تم اپنی ماں جیسے ہو، پر تم تو دوسرے جوزف نکلے۔ اب محل جا کر ٹانگیں تڑوانے کی تیاری پکڑو، جوزف تمہیں سستے میں نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے تعصب سے کہتے حقیقت سے پردہ اٹھانا ضروری سمجھا۔ کیا یار عیسیٰ ماموں، ڈرا کیوں رہے ہیں؟ مجھے اپنی ٹانگوں سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں کی خوشیاں عزیز ہیں۔ الجھے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے خود کو سلجھانے کی کوشش کی۔ لیکن مجھے کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ بات کچھ اور ہے۔ اگر وہ لڑکی تمہیں پسند کرتی ہے تو تم اسے اپنے بھائی کے لیے کیسے راضی کر سکتے ہو؟ ندی کا بہتا پانی ولیم کے اعصاب پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ضروری نہیں وہ جارج سے شادی کرے، پر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ جارج بہت ہرٹ ہوگا، اور ویسے بھی وہ مجھے نہیں پسند، اور شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تب تک نہیں کرو جب تک نبھا نہ سکو۔ عیسیٰ ماموں نے اس کے منہ کی بات اچک لی۔ ولیم پل بھر کو ٹھٹکا۔ آپ کے نزدیک شادی کیا ہے؟ یہ سوال پوچھتے اس کا دل جانے کیوں دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا بے ساختہ یاد آیا، اور اس کے ساتھ ہی فجر معراج بھی۔ دل میں عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر، گواہوں کی موجودگی میں کسی کو دل و جان سے قبول کر کے یہ عہد کرنے کا نام ہے کہ ہمیشہ ایک دوسرے کا لباس بنے رہیں گے۔ کیا تمہیں فجر معراج اپنے عقد میں قبول ہے؟ سماعت سے ایک جانی پہچانی آواز ٹکرائی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس کی اپنی آواز فضا میں رقص کرنے لگی۔ ملی جلی آوازیں کسی ہتھوڑے کی مانند اس کی سماعت سے ٹکرانے لگیں۔ عیسیٰ ماموں کچھ کہہ رہے تھے پر ولیم سن ہی نہیں پایا۔ اس کے چاروں جانب دھواں اٹھنے لگا۔ آس پاس کا خوبصورت نظارہ بھیانک مناظر پیش کرنے لگا۔ ولیم، چپ کیوں ہو؟ بتاؤ انہیں کہ تم بھی یہ سب قبول کر چکے ہو۔ تم نے بھی کسی کا لباس بننے کا عہد کیا تھا۔ بتاؤ انہیں کہ تم شادی شدہ ہو۔ بتاؤ ایک خوبصورت لڑکی جس کا کوئی ولی نہیں ہے، وہ ولیم ولی کے نام پر بیٹھی ہے۔ بتاؤ ولیم جوزف، بتاؤ۔ سرسراتے لباس والی نینسی جانے کہاں سے وارد ہوئی۔ وہ حلق کے بل چلا رہی تھی اور اس کی چیخیں کسی ہتھوڑے کی مانند تھیں۔ ولیم دونوں ہاتھوں سے سر تھامتے نیچے جھکا، یوں لگا جیسے کھوپڑی ہل گئی ہو۔ ولی، تم ٹھیک ہو؟ عیسیٰ ماموں پریشانی سے اس کی جانب جھکے۔ بتاؤ انہیں ولیم جوزف، بتاؤ کہ تم ایک بزدل انسان ہو۔ تم اپنی بیوی کو اون نہیں کر سکتے۔ سفید کپڑوں والی فجر معراج ندی کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ ولیم کو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی ڈرل مشین دماغ میں چل رہی ہو۔ درد کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا، دونوں ہاتھوں سے سر تھامے خوفزدہ نگاہوں سے ندی کے بیچوں بیچ کھڑی فجر کو دیکھ رہا تھا۔ سفید سوٹ پر جگہ جگہ کیچڑ لگا تھا۔ وہ زخمی تھی اور اسے بھی زخمی کرنے آئی تھی۔ ولی، ولی تم ٹھیک ہو؟ عیسیٰ ماموں کے تو آسان خطا ہو گئے۔ وہ ولیم کے قریب بیٹھے اسے کندھوں سے پکڑ کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، پر ولیم جوزف کو گہرے کوہرے نے گھیر لیا تھا۔ بتاؤ ولیم جوزف، تم اپنی پہچان سے انکاری ہو، تم خوفزدہ ہو، کیونکہ تم بزدل ہو۔ نینسی اس کے عقب میں جھکی اس کی سماعت میں سور پھونک رہی تھی۔ بتاؤ انہیں ولیم جوزف کہ تم شادی شدہ ہو۔ ندی کا پانی دھیرے دھیرے اوپر اٹھ رہا تھا۔ فجر کا وجود دھیرے دھیرے پانی میں ڈوبنے لگا۔ وہ جتنا ذہنی طور پر اپنی پہچان کو لے کر پریشان تھا، اس میں یہ بیماری مزید بڑھ جاتی تھی، پر ولیم جوزف نے کبھی اپنے درد کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا۔ وہ اپنی تکلیفیں اپنے تک رکھتا تھا۔ یہ اس نے کافی سالوں سے سیکھ لیا تھا۔ وہ اپنوں کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے فوبیا تھا، بچپن سے ہی۔ اس نے اپنی ذہنی حالت کی وجہ سے اپنوں کو ڈسٹرب کیا تھا، اور پچھلے کئی سالوں سے اس نے یہ تکلیف خود تک رکھ لی تھی۔ جب یہ تکلیف برداشت سے باہر ہو جاتی تھی تب وہ کسی سفر پر نکل جاتا تھا،
پر اب حالات ایسے تھے کہ وہ سب چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے ایک دم ہی سب بکھرنے لگا۔ اس کی بیماری بہت عجیب تھی، مہینوں تک وہ بالکل ٹھیک رہتا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو، پر اچانک کوئی یاد، کوئی بات، کوئی منظر اسے گھسیٹ کر گہری دھند میں پھینک دیتا۔ اس پل بھی اس کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ ولیم جوزف! فجر اور نینسی کی ملی جلی آوازیں گونج گئیں۔ پنکھے سے لٹکتی افق کی لاش اس کے تصور کے پردے پر لہرائی۔ اس نے اپنا سر بھینچ لیا۔ نینسی کی لاش جھولوں کے درمیان لٹک رہی تھی۔ نہیں! وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ اس کے سامنے ہی فجر دھیرے دھیرے گردن تک پانی میں ڈوب گئی۔ چاروں جانب کوہرا ہی کوہرا تھا، دھند ہی دھند، اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اٹھ کر بھاگنا چاہتا تھا، وہ فجر کو بچانا چاہتا تھا، پر پیر جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ وہ سرخ چہرہ لیے تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ پھر اس نے دیکھا فجر مکمل ڈوب گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی ندی اسے نگل گئی۔ فجر! اس کے حلق سے ابھرنے والی چیخ بے ساختہ تھی اور پھر جیسے سکتہ ٹوٹ گیا۔ ولیم! ولی! کیا ہوا ہے تمہیں؟ عیسیٰ ماموں نے اسے پوری قوت سے جھنجھوڑا۔ ولیم نے آنکھیں جھپکتے چاروں جانب دیکھا۔ کوہرا چھٹ گیا، شفاف ندی پرسکون سی بہہ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے بھیگ گیا۔ تھوک نگلتے اس نے عیسیٰ ماموں کو بے یقینی سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، تکلیف تھی، وہ تکلیف جو پہلی بار عیسیٰ ماموں کے سامنے آئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی نہیں چھپا پایا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کا گال تھپ تھپاتے پوچھ رہے تھے۔ ولیم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عیسیٰ ماموں نے آگے ہوتے ہوئے اسے گلے لگایا اور ولیم ان کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکاتے اپنی بے بسی پر تڑپ کر رہ گیا۔ کیوں؟ آخر کیوں وہ ایک نارمل زندگی نہیں جی سکتا تھا؟ عنکبوت کے پھیلے جال میں وہ پھنسا ہوا تھا، پھر کیسے اپنوں کی امیدوں پر پورا اتر پاتا؟ آخر کیسے؟ کبھی کبھی زندگی ہمیں ہنسنے کی اتنی بڑی سزا دیتی ہے کہ ہم ہنسنے سے ڈرنے لگتے ہیں۔ فجر کے پچھلے 2 دن تقریب کی تیاری میں گزرے تھے۔ یوں تو یہ کوئی پروفیشنل شو نہیں تھا جہاں اسے ریمپ واک کرنی تھی، لیکن پھر بھی ایک سحر انگیز گاؤن کو اگر بہترین طریقے سے پیش نہ کیا جاتا تو اس کا فائدہ کیا؟ چنانچہ 2 دن اس نے گھر میں خوب پریکٹس کی، چلنے کی، کھڑے ہونے کی، اس انداز میں کہ پوری توجہ اس کے ڈیزائن پر رہے، کوئی اسے نہ دیکھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ اچھی ڈیزائنر بن سکتی تھی، پر یہ ماڈلنگ اس کے بس کا کام نہیں تھا اور نہ ہی اسے کبھی کرنا تھا۔ وہ اپنی پہچان اپنے کام سے بنانا چاہتی تھی، اپنے حسن سے نہیں۔ اور آج آخر وہ دن آ ہی گیا تھا جب پورا ڈپارٹمنٹ ایک الگ ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ گراؤنڈ کو مکمل طور پر بڑے ہال میں بدل دیا گیا تھا۔ بہترین نشستوں کے ساتھ لمبی سٹیج بنائی گئی تھی جہاں سبھی اسٹوڈنٹس اپنا کام پیش کر پاتے۔ اسٹوڈنٹس کی محنت دیکھی جا سکتی تھی، ایک سے بڑھ کر ایک بہترین ڈیزائن، ایک بہترین دماغ اونچی اڑان بھرنے کو تیار بیٹھا تھا۔ پروجیکٹ روم میں کھلبلی سی مچی تھی اور فجر اس وقت میڈم رشنا کے آفس میں تھی۔ سبھی سپروائزر اپنے اپنے گروپ کو پوری طرح سپورٹ کر رہے تھے۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ ان کے اسٹوڈنٹس آگے جائیں۔ فجر آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے سامنے رکھے ڈھیر سارے فیس پینٹ اور میک اپ کو استعمال کرتے اپنے چہرے پر پینٹ کر رہی تھی۔ یہ ایک طرح کا میک اپ ہی تھا جو اس نے پچھلے چند دنوں میں سیکھا تھا، کیونکہ میک اپ آرٹسٹ نے ایک میک اپ کے لاکھوں مانگ لیے تھے اور فی الوقت اس نے جاب چھوڑ رکھی تھی، چنانچہ میک اپ آرٹسٹ پر لعنت بھیجتے خود ہی ہاتھ پاؤں چلانے کا فیصلہ کیا، جو کسی حد تک کامیاب رہا تھا۔ بڑی بڑی فیشن اور ٹیکسٹائل کمپنیاں جو مدعو تھیں وہ تشریف لا چکی تھیں۔ رئیس کی گاڑی پارکنگ ایریا میں آ کر رکی، انہیں بہترین طریقے سے خوش آمدید کہا گیا اور ہال کے اندر تک لے جایا گیا۔ شالے کی لانچ چند دن آگے کر دی گئی تھی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا رئیس گروپ کا کوئی پروجیکٹ ملتوی ہوا تھا، کیونکہ وجہ بلقیس بیگم کی ناگہانی موت تھی۔ البتہ وعدے کے مطابق وہ اس تقریب سے انکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وقت نکال کر وہ اپنی ٹیم کے ساتھ آ پہنچا۔ اس کے ایک جانب عروضہ تو دوسری جانب مراد عالم تھا۔ رئیس گروپ کے علاوہ لکس اور اسٹائل جیسی کمپنیوں کے پی او سیز بھی موجود تھے، البتہ رئیس خود آیا تھا۔ یوں تو اس نے سینکڑوں فیشن شوز اٹینڈ کرنے کے علاوہ اسپانسر بھی کیے تھے۔ نجی یونیورسٹی کا یہ چھوٹا سا ایونٹ اس کے لیے معنی نہیں رکھتا تھا،
پر اگر کچھ معنی رکھتا تھا تو وہ تھی میڈم روشنا، رئیس کی کلاس فیلو، جن کے اسپیشل بلانے پر وہ آیا تھا۔ اور اس وقت بھی میڈم روشنا کے ساتھ بیٹھا وہ جانے کس گفتگو میں مگن نظر آ رہا تھا۔ میڈم روشنا کو ان کی والدہ کی وفات کا دکھ تھا۔ وہ بلقیس بیگم سے کئی بار ملی تھیں۔ ان کی وفات پر وہ رئیس مینشن بھی گئی تھیں۔ البتہ انہوں نے رئیس کو منع کیا تھا کہ اگر وہ غیر آرام دہ محسوس کرے تو بے شک نہ آئے، پر رئیس نے بھی وعدے کا پاس رکھا اور اس وقت وہ سبھی ہال میں موجود تھے۔ دوسری جانب فجر نے چہرے کو آخری ٹچ اپ دیتے آئینے میں دیکھا۔ اس کا چہرہ سرخ رنگوں سے چھپ گیا تھا۔ خود پر ستائشی نظر ڈالتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، گھوم پھر کر خود کو دیکھا۔ سب کچھ پرفیکٹ تھا، پھر بھی دل کی دھڑکن نارمل نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے ابھی تک باقیوں کے پروجیکٹس نہیں دیکھے تھے۔ خود سے فرصت ملتی تو کچھ اور دیکھتی۔ نروس تھی اور پریشان بھی۔ آج کے دن کا اس نے بے صبری سے انتظار کیا تھا، اور آج کا دن اسے ایک نئی پہچان دینے والا تھا۔ پر کیا وہ یہ سب کر پائے گی؟ وہ انہی سوچوں میں سرگرداں تھی جب کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور صفدر اندر داخل ہوا۔ وہ صورتحال کا جائزہ لینے گیا تھا۔ فجر کو دیکھتے ہی اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ سرخ اور سفید رنگ کا وہ گاؤن اسے ملکہ ملون بنا رہا تھا۔ او مائی گاڈ! وہ گالوں پر ہاتھ رکھتے جس انداز سے بولا تھا، فجر کو واقعی اس پر نرگسی آدمی کا گمان ہوا۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی نائٹ میئر حقیقی شکل دھار چکا ہو۔ اس کی نظروں میں ستائش تھی۔ فجر، مجھے تم پر تھوڑا سا فخر محسوس ہو رہا ہے۔ وہ خوش تھا۔ اسے واقعی اندازہ نہیں تھا فجر اتنا اچھا کام کر لے گی، اور اس میک اپ نے اسے 4 چاند لگا دیے تھے۔ کتنا ٹائم ہے؟ اس نے ہاتھ مسلتے پوچھا۔ ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا تھا۔ کمرے میں چلتا اے سی بھی اس کی گھبراہٹ کم نہیں کر پایا۔ ریلیکس رہو، ابھی کچھ وقت ہے۔ تم بیٹھو، پانی پیو، میں تمہیں بلا لوں گا۔ وہ اسے ہدایت دیتا کمرے سے نکل گیا۔ فجر نے گہرا سانس لے کر موبائل فون اٹھایا۔ وہ پچھلے دنوں اس قدر مصروف رہی تھی کہ سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے کچھ دیکھ نہ پائی، اور جیسے ہی اس نے اسکرولنگ کی، اسکرین پر ابھرنے والی خبر پر اس کا انگوٹھا رک گیا۔ ہاتھ لرز اٹھا اور موبائل فون گرتے گرتے بچا۔ حیرت سے پھٹی آنکھیں لیے وہ فون کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں چلتی خبر واضح تھی۔ ارسل برہان گردیزی کا آج نکاح تھا۔ فجر کو لگا کسی نے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ شہر کے لگژری ہال میں اس وقت اس کی بارات دکھائی جا رہی تھی۔ موو آن کرنے پر بھی اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ وہ اسے نظر آیا۔ سفید شیروانی پہنے وہ وجیح لگ رہا تھا۔ وہ یوں کھڑی تھی جیسے سانس نہ لیتی ہو۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگیں۔ وہ خوش تھا، مسکرا رہا تھا۔ اس کا باپ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے باپ کو اس پر فخر تھا۔ یہ ذلت بھی میرے مقدر میں سہی۔ فجر نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس نے تو ارسل کی دلہن بننے کا کبھی خواب دیکھا تھا، اور آج وہ ایک زندہ لاش کے روپ میں کھڑی تھی۔ انسان کا سب سے بڑا خواب جب پورا نہیں ہوتا تو وہ سب سے بڑا نائٹ میئر بن جاتا ہے۔ وہ خود کو دیکھتے ہوئے لب کو چلنے لگی۔ جانتی تھی ارسل نے اسے گنوا دیا تھا، اور اسے سوچنے کا حق فجر نے خود گنوایا تھا۔ اس نے خود کو اتنا مصروف کر لیا تھا کہ ارسل کا خیال بھی نہیں آتا تھا، پر ایک ظالم لمحہ کبھی کبھی سارے زخم ادھیڑ کر رکھ دیتا تھا۔ اس پر چھایا سکتا فون کی آواز پر ٹوٹا۔ اس کا فون بج رہا تھا۔ نمبر اجنبی تھا۔ اٹھانے کا کوئی موڈ نہیں تھا، لیکن پھر صورتحال کے پیش نظر اٹھا لیا۔ ہیلو؟ آواز کی لرزش پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ارسل بات کر رہا ہوں۔ اور فجر کے دل سمیت پوری دنیا رک گئی۔ ارسل؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کبھی وہ اس نام کے لیے، اس شخص کے لیے اماں سے لڑا کرتی تھی کہ وہ اس کا ہی تھا، پر آج اس کی شادی تھی۔ وہ نام کسی اور کا ہونے والا تھا۔ حالانکہ وہ ارسل سے پہلے شادی کر چکی تھی، پر پھر بھی اس کی شادی پر اتنی تکلیف محسوس ہو رہی تھی جتنی اپنی پر بھی نہیں ہوئی تھی۔ بولیں؟ خوفناک خاموشی کو اسی نے توڑا۔ ٹانگوں میں سہارا نہیں تھا، اس لیے کرسی سے ٹیک لگا لیا۔ یہ نہیں پوچھا کہ اس نے نمبر کہاں سے لیا تھا، کیونکہ آج کے دور میں یہ سوال نہایت فضول تھا، اس لیے مدعے کی بات پر آئی۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ بربادی مبارک ہو، زہر خند لہجے میں جواب دیا۔
ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی۔ فجر نے اپنی دنیا کو دھندلاتے ہو محسوس کیا۔ کیا ضروری تھا اس شخص کا آج ہی فون کرنا؟ تم نے ایسا کیوں کیا فجر؟ اس بار ارسل کے لہجے میں غصے اور غم کی ہلکی سی آمیزش ابھری۔ سوال کرنے کے اختیارات کھو چکے ہیں آپ، بتائیں کس لیے فون کیا ہے؟ لہجہ سخت ہو گیا۔ وہ شخص اب اس کا کچھ نہیں لگتا تھا۔ میں آج بھی تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ آج میری شادی ہے پر میں تم سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک موقع دو، میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ بس اپنے خاندان سے چھپا کر رکھیں گے، ساری دنیا سے چھپا کر رکھیں گے۔ اس نے ارسل کی بات اچک لی۔ لہجے میں تمسخر تھا، استہزاء تھا، درد تھا۔ اس میں برائی ہی کیا ہے فجر؟ تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو میرا ساتھ دو۔ پتہ نہیں وہ پاگل تھا یا جان بوجھ کر بن رہا تھا۔ فجر بے ساختہ ہنس دی۔ برائی یہ ہے کہ فجر کو چھپایا نہیں جا سکتا، اور شاید آپ یہ بھول چکے ہیں کہ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں۔ صد شکر اسے خیال تو آیا کہ وہ اب شادی شدہ تھی۔ دوسری جانب موجود ارسل کے ہونٹ بھیج گئے۔ فجر کا شادی شدہ ہونا اس کے لیے بھی اتنا ہی تکلیف دہ تھا یا شاید زیادہ، کیونکہ فجر کو کھونے کا ملال بہت زیادہ تھا۔ تم ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ بالآخر اس کی آواز سنائی دی۔ تم تو مجھ سے محبت کرتی تھی نا، تم کسی اور کو کیسے چن سکتی ہو؟ ذلیل کر کے دھکے دے کر نکالنے کے بعد بھی وہ توقع کر رہا تھا کہ فجر معراج اس کے لیے بیٹھی رہے گی۔ دنیا میں سب کچھ ممکن ہے مسٹر ارسل برہان گردیزی صاحب، یہ دنیا ہمارے مطابق نہیں چلتی، اس بات کو قبول کرنا سیکھ لیں۔ طنز میں ڈوبے الفاظ ارسل کو سلگانے لگے۔ تمہارے لیے موو آن کرنا کبھی مشکل نہیں رہا نا؟ وہ اس پر چوٹ کر رہا تھا۔ موو آن کرنا فجر کے لیے کبھی مشکل نہیں رہا؟ ضبط سے آنکھیں میچتے اس نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ جب ایک انسان ماں باپ کے مر جانے پر صبر کر لیتا ہے تو پھر یہ بے نام رشتے کیا اوقات رکھتے ہیں؟ مت بھولو کہ تم وہی ہو جس نے میرے پاؤں پکڑے تھے۔ ارسل برہان گردیزی کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فجر نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ ان آنکھوں میں حیرانی سے زیادہ خوف تھا۔ فجر نے دنیا میں آخری توقع جو کی تھی وہ یہی تھی کہ ارسل اسے چھوڑ تو سکتا ہے پر وہ کبھی اس کے بارے میں غلط بات نہیں کرے گا۔ لیکن کبھی کبھی مرد اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں۔ جب تک وہ کردار پر بات نہ کر لیں ان کی انا کو سکون نہیں ملتا۔ فجر کے چہرے پر اس وقت موت جیسی بے یقینی تھی۔ تمہارا شوہر جانتا ہے کہ تم میرے لیے گڑ گڑاتی رہی ہو؟ آج وہ کس کی زبان بول رہا تھا؟ اپنا ٹھکرایا جانا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یہ الفاظ تو اس نے کبھی استعمال نہیں کیے تھے۔ فجر تو اس کے لیے کبھی غیر تھی ہی نہیں، پھر کیوں؟ فجر کی زبان تالو سے جا چپکی۔ خوفناک احساس نے اس کے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ٹانگیں شل ہونے لگیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی گر جائے گی۔ کیا اس نے ذلیل کرنے کے لیے فون کیا تھا؟ اماں کہتی تھیں ارسل بارات لے کر کبھی نہیں آئے گا، چاہے وہ انتظار کرتے کرتے بوڑھی ہو جائے۔ اماں ٹھیک کہتی تھیں۔ اسے آج احساس ہوا تھا اور اس نے بے ساختہ شکر ادا کیا کہ اس نے جلدی موو آن کر لیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ شخص فجر کی محبت نہیں تھا، وہ اس کی عادت تھا، فرار کی عادت جو اس نے اپنائی تھی۔ اپنی زندگی سے جو اس نے فرار ڈھونڈا تھا وہ ارسل تھا، پر اس بات سے وہ خود بھی واقف نہیں تھی۔ ارسل اس کی عادت تھا اور عادتیں جان لیوا ہوتی ہیں، بھلا کب؟ جب انہیں چھوڑنا پڑ جائے۔ تمہیں کیا لگا تھا ارسل صاحب میں ساری عمر تمہارے لیے روتی رہوں گی، تمہاری بے وفائی سینے سے لگائے پھروں گی، تمہارے ٹھکرانے پر بار بار تمہارے پیچھے آؤں گی، پوری زندگی تمہارے نام کر دوں گی؟ کیا لگا تھا تمہیں؟ ملکہ ملون اس سے زیادہ نہیں سن سکتی تھی۔ اپنی بے جان ہوتی جان پر قابو پاتے اس نے واضح کرنا ضروری سمجھا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ وہ اسے زج کر رہا تھا۔ اسے لگا تھا فجر کو ندامت کا احساس ہوگا تو وہ اس کی جانب پلٹ آئے گی۔ غلط لگا تھا اسے۔ غلط لگتا ہے مردوں کو۔ ان کی یہ خام خیالی ہوتی ہے کہ جس عورت کو وہ اپنے ہاتھوں سے گنواتے ہیں وہ دوبارہ ان کی جانب لوٹے گی، کبھی نہیں۔
مجھے لگا تھا تم کانچ جیسی شفاف ہو، پر تم تو سنگے مرمر نکلی۔ وہ سینے میں اٹھتی جلن کو دبائے بولا، تمہیں لگا تھا میں کانچ ہوں تو تم مجھے توڑ دو گے، میں توڑ کر بکھر جاؤں گی؟ بالکل نہیں، مجھے آج اپنے سنگے مرمر ہونے پر فخر ہے۔ تم اپنا سر پھوڑ لو گے پر مجھے نہیں توڑ پاؤ گے۔ گردن اٹھائے وہ آنسوؤں کو پیتے بولی، چہرہ ضبط سے سرخ پڑ گیا، آنکھوں سے جیسے خون رس رہا تھا۔ اس کی داہنی آنکھ کے قریب سرخ رنگ سے بڑی سی مکڑی بنی تھی جو اس کے آدھے چہرے پر پھیلی تھی، اور پھر بائیں جانب گردن پر مکڑی کا جال بڑی نفاست سے بنا تھا جس میں خوبصورت تتلی پھنس چکی تھی۔ اس کا آدھا چہرہ اس میک اپ سے چھپ گیا تھا اور اس کا میک اپ عنکبوت کے شکار کو آرٹ کی صورت میں پیش کر رہا تھا۔ یہ دراصل پینٹ کیا گیا تھا۔ بائیں جانب کی آنکھ سے سرخ سیال بہہ رہا تھا اور باقی چہرے پر زخموں کے نشان تھے، اور اس کی گردن انہی زخموں سے سجی ہوئی تھی۔ وہ ایسی دلہن تھی جو عنکبوت کا شکار ہوئی تھی اور جسے مار کر دفنا دیا گیا تھا، اور اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ کسی تابوت سے اٹھ کر آئی ہو۔ ارسل کی اس فون کال نے اسے اس تکلیف کو اوڑھنے پر مجبور کر دیا تھا جسے وہ آرٹ کی صورت پہنے ہوئے تھی۔ اسے اپنی گردن پر بنی جال میں اٹکی شکار ہو چکی تتلی کی تکلیف محسوس ہوئی۔ سینے میں اتنی جلن تھی کہ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ میں تم سے سر کیوں پھوڑوں گا؟ اچھا ہوا جو سب ختم ہو گیا۔ ایک پردے دار نیک اور شریف عورت اس وقت میرے نکاح میں آنے والی ہے جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ آج میں نے تمہیں چھوڑ دیا فجر معراج، تم آج ارسل برہان کے دل سے اتر چکی ہو۔ نفرت ہے مجھے تمہارے وجود سے، تمہارے نام سے، تمہاری ذات سے۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ اس کی سماعت میں پگھلے سیسا اونڈیلتے ارسل نے ٹک سے فون بند کر دیا، اور فجر کو لگا کسی نے اسے بھرے بازار میں کوڑے دے مارے ہوں۔ تکلیف روح کی گہرائیوں تک اتر گئی، فون ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا خوبصورت گاؤن زمین پر کسی آبشار کی طرح بکھرا ہوا تھا، اور سرخ سفید گاؤن کی اس آبشار کے بیچوں بیچ وہ اپنے وجود کے گرد باہیں پھیلائے سسک رہی تھی۔ خود کو گلے لگانا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور وہ اپنی تکلیف بانٹ نہیں سکتی تھی، اس لیے خود کو ہی گلے لگا لیا۔ گھٹنوں میں سر دیے وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ محبت مکر جائے تو سہا جا سکتا ہے، پر محبت پھٹکار دے تو سہا نہیں جاتا، اور پھٹکار ہمیشہ اسی کے مقدر میں ہی کیوں؟ نفرت ہے مجھے تمہارے نام سے، تمہاری ذات سے۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھا لیا۔ آخر کب تک لڑکیاں محبت کے نام پر خود کا استحصال کرتی رہیں گی؟ لڑکیاں خود اپنے ساتھ یہ ظلم کرتی ہیں، ساری امیدیں وابستہ کر کے پھر خالی وجود لیے بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ بس اب اور نہیں۔ اسے فجر کے نام سے نفرت تھی تو پھر اس نام کو ایسا کیوں نہ بنائے کہ ہر شخص اس نام کی چاہت کرے، ہر شخص خواہش کرے، ہر شخص یہاں تک کہ ارسل بھی فجر معراج کے نام کی حسرت کرے۔ اٹھ جاؤ فجر معراج، لڑکیاں اب دل ٹوٹنے پر نہیں روئیں گی۔ خوبصورت آنکھوں کو ہتھیلیوں سے رگڑتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دراز قامت لڑکی سرخ و سفید گاؤن پہنے کسی خون زدہ کفن میں لپٹی لاش کی طرح تھی، پورے قد سے، جیسے لاش کو کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا، بالکل ویسے ہی۔ لڑکیاں اب بے وفائی پر نہیں روئیں گی۔ وہ پھر سے زیر لب بڑبڑائی۔ ذرا سا جھک کر اس نے آگے سے گاؤن سیٹ کیا اور پھر سیدھا ہوتے کندھے چوڑے کر لیے۔ لڑکیاں اب ٹھکرائے جانے پر نہیں روئیں گی۔ کندھوں پر پڑا وہ سرخ رنگ کا عنکبوت کے جالے نما گھونگھٹ اٹھا کر سر پر سجا لیا۔ لڑکیاں اب کسی اور کے لیے نہیں روئیں گی۔ آنکھیں موندے اس نے ورد کیا۔ اس کے وجود کا رواں رواں اسی ورد کی گواہی دے رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ ایک بار پھر جھٹکے سے کھلا۔ صفدر کا چہرہ دکھائی دیا۔ فجر آ جاؤ، اب ہماری باری ہے۔ وہ اسے بلانے آیا تھا۔ فجر نے آنکھیں کھول دیں، ایک آخری نظر آئینے میں نظر آتے اپنے وجود پر ڈالی اور پھر گردن اکڑائی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں گی اور محبت میں خود کو مغلوب نہیں ہونے دیں گی۔ اس کے جانے کے بعد بھی فضا کا ہر ذرہ اسی کے الفاظ دہرا رہا تھا۔ ہاں، لڑکیاں اب سے دل ٹوٹنے پر نہیں روئیں گی۔ ولیم جوزف سر جھکائے بیٹھا تھا، کسی مجرم کی طرح۔
جس نے ایسا جرم کیا ہو جس کی معافی نہیں ملتی، اور وہ مجرم جو اپنے جرم پر شرمندہ بھی ہو۔ عیسیٰ ماموں نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ وہ اس وقت اسکول میں تھے، ان کے آفس میں، اور ولیم نے پاکستان میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب بتا دیا۔ فجر کون تھی، وہ اسے کیوں دکھائی دیتی تھی، اور اس سے ولیم کا کیا تعلق تھا، اس نے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ عیسیٰ ماموں کے لیے یہ اتنا حیران کن تھا کہ وہ کئی لمحے ساکت بیٹھے رہے۔ پھر انہوں نے ولیم کو کندھوں سے تھام لیا۔ سر اٹھاؤ ولی۔ ولیم سر اٹھاتا اٹھ کھڑا ہوا، ان کے عین سامنے۔ وہ انہیں دیکھ رہا تھا، جانے عیسیٰ ماموں کیا ری ایکٹ کرنے والے تھے، پر اگلے ہی پل وہ ساکت رہ گیا، کیونکہ عیسیٰ ماموں اسے گلے لگا چکے تھے، محبت سے اس کی پیٹھ تھپکی۔ معرفت کا تاج پہننے پر بہت بہت مبارک ہو۔ ولیم یوں ہی کھڑا رہا، سمجھ نہ آیا ہنسے یا روئے، بولے یا خاموش رہے۔ نکاح کر کے بہترین ایمان میں داخل ہونے پر دوسری مبارکباد قبول کرو۔ وہ اسے یوں تھپک رہے تھے جیسے اس نے دنیا فتح کر لی ہو۔ ولیم تو ان کے الفاظ پر حیران رہ گیا۔ اس کے اس عمل کو کوئی یوں کھلے دل سے بھی قبول کر لے گا، یہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ حیرانی سے انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ لیکن اپنی بیوی کو پاکستان ہی چھوڑ آئے، یہ بہت غلط کیا۔ عیسیٰ ماموں نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ ولیم یہ زبان سا انہیں تکے گیا۔ ارے بھائی، اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ تم نے نکاح کیا ہے، گواہوں کی موجودگی میں قبول کیا ہے، ولی ہو تم اس کے، سر اٹھا کر فخر سے کہو، ڈر کیوں رہے ہو؟ ولیم نے تھوک نگل کر گلا تر کیا، کچھ کہنے کو لب وا کیے پر الفاظ دم توڑ گئے۔ عیسیٰ ماموں اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اور ولیم اس محبت کا عادی نہیں تھا۔ آنکھوں کا نم ہونا تو بنتا تھا، پر اس شادی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس نے بمشکل بتایا۔ تمہارے یہ کہنے سے احکامات نہیں بدل جائیں گے برخوردار۔ پتہ نہیں میں اسے یاد بھی ہوں یا نہیں۔ اس نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ عیسیٰ ماموں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر مسکرا دیے۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری بے چینیوں کی وجہ کیا ہے؟ اسے واپس بیٹھتے دیکھ انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ انہیں آج محسوس ہوا تھا کہ ولیم معصوم تھا۔ وقتی غصہ، اپنوں کے لیے جھگڑا کرنا سب ٹھیک تھا۔ جوزف سے اس کی لڑائی بھی ٹھیک تھی، پر وہ فطرتاً معصوم تھا کیونکہ اس کا دل صاف تھا۔ 24-25 سالہ جوان لڑکا جو اپنی پہچان کی جنگ لڑ رہا تھا، جس نے ہوش سنبھالنے سے اب تک زندگی کے سارے سال ذہنی بیماری سے لڑتے گزار دیے تھے۔ وہ کسی کو جان بوجھ کر ہرٹ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنی ضد میں کورٹ میرج کر کے آیا تھا اور اسی ضد کی وجہ سے تکلیف سہ رہا تھا۔ ان کے سوال پر ولیم نے خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ تم اپنے جسم کا ایک حصہ وہیں چھوڑ آئے ہو۔ ولیم سانس نہیں لے پایا۔ کیا وہ واقعی ٹھیک کہہ رہے تھے؟ میں سمجھا نہیں۔ جانے وہ کیا سمجھنا چاہ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو تمہاری منکوحہ ہے، وہ تمہارا ایک حصہ ہے، اسے تمہارے لیے بنایا گیا ہے کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ آدم کے لیے ہمیشہ سے ہی حوا کو بنایا گیا۔ وہ تمہاری محتاج نہیں ہے، تم اس کے محتاج ہو۔ وہ تمہارا سکون ہے، اور اپنے سکون کو کوئی یوں ہی بے آسرا چھوڑ آئے تو پھر بے چینیاں پیدا نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ وہ اسے کن حقیقتوں سے روشناس کروا رہے تھے۔ اس عمر میں لڑکے ایسی سوچ کہاں رکھتے ہیں؟ پر ولیم سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے میں یاد بھی نہیں ہوں گا۔ دل میں عجیب سا درد تھا، میٹھا درد، یہ خوشی اور تکلیف بیک وقت دے رہا تھا۔ تم نے اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قبول کیا ہے، تم مت بھولنا۔ عیسیٰ ماموں نے اس کے فرار کی ساری راہیں مسدود کر دیں۔ وہ اب بھاگ نہیں سکتا تھا۔ اسے آج احساس ہوا تھا وہ واقعی اپنا ایک ٹکڑا وہیں کہیں چھوڑ آیا تھا۔ نماز پڑھو گے؟ عصر کا وقت تھا۔ عیسیٰ ماموں نے بڑی اپنائیت سے پوچھا۔ جی؟ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے عیسیٰ ماموں کو دیکھا۔ کیا واقعی وہ وقت آ گیا تھا جب اسے اپنی الگ پہچان چننی تھی؟ کیا وہ وقت آ گیا تھا جب اسے جوزف پیلس کے مکین ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے؟ کیا وہ وقت آ گیا تھا؟ اس کی آنکھوں میں خوف کے ڈورے پھیلنے لگے، چہرے پر وحشت سی چھا گئی، گلے میں کانٹے اگ آئے۔ عیسیٰ ماموں اس کی اندرونی کیفیت سے واقف تھے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیے،
پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کی جانب جھکے۔ محبت اور معرفت سب کو نہیں ملتی ولی، ان کی آنکھیں جتاتی ہوئی تھیں۔ یہ تاج جس کے سر پر سج جاتا ہے اسے سجا دیتا ہے، اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اسے پہنے رکھتے ہو یا پھر اتار کر پھینک دیتے ہو۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم بیٹھو، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ وہ اسے ساکت چھوڑ کر کمرے سے نکل گئے، جبکہ ولیم ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا تھا، جو ہوا وہ کیوں ہوا تھا، جو ہو رہا تھا کیا وہ صحیح تھا۔ مسلمان کی حیثیت سے اپنی پہچان بنانا یعنی اپنوں کو کھو دینا تھا، کیونکہ مسٹر جوزف یہ کبھی برداشت نہیں کرتے۔ وہ اسے خود سے کاٹ کر پھینک دیتے، پر مسلمان کی حیثیت سے اسے کبھی قبول نہ کرتے۔ ایک طرف اس کی فیملی تھی، جوزف خاندان تھا، ولیم جوزف اس کا نام تھا، ایک شان تھی، آسمانوں کی وسعتوں جیسی زندگی تھی جہاں چاروں جانب چمکتے ستارے تھے۔ اور دوسری طرف معرفت تھی، اللہ تھا، محبت تھی، اور یہ نئی زندگی زمینی زندگی تھی۔ اسے آسمان سے زمین پر آنا پڑتا۔ فیصلہ بہت مشکل تھا۔ کیا وہ یہ کر پائے گا؟ کیا وہ آسمان سے زمین پر آ پائے گا؟ ٹن 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 کسی گرجا گھر کا گھنٹا زور سے بجا اور ولیم جوزف کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ لائٹ، کیمرہ، ایکشن۔ یوں لگا جیسے کسی پراسرار فلم کا تعارف شروع ہوا ہو۔ ہال کی ساری روشنیاں بجھ چکی تھیں۔ ایک سپاٹ لائٹ اسٹیج کے بیک پر تھی، وہ جہاں سے فجر کو اندر داخل ہونا تھا۔ اسے کب، کیسے، کتنی روشنی میں، کس میوزک کے ساتھ انٹری کرنی تھی، یہ سب صفدر نے طے کیا تھا۔ اسے کیسے چلنا تھا، کہاں آ کر رکنا تھا، کہاں سر سے گھونگھٹ اٹھانا تھا، گردن کتنی اونچی رکھنی تھی، یہ سب پریکٹس صفدر نے کروائی تھی۔ اس وقت بھی اسٹیج کے دونوں جانب بنے لمبے بازوؤں پر اسٹوڈنٹس کے گروپ کھڑے تھے۔ کسی نے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں نمونہ پیش کیا تھا، کسی نے کاسٹیوم ڈیزائننگ میں، تو کسی نے میک اپ آرٹسٹ کے جوہر دکھائے تھے۔ سب کا کام قابل تعریف تھا۔ اسٹیج کے پیچھے دروازے سے ذرا اوپر بڑی اسکرین لگی تھی جس پر آنے والے ہر گروپ کا تعارف دکھایا جا رہا تھا۔ اسٹوڈنٹس جب اپنے اپنے پروجیکٹس پر کام کر رہے تھے تو ان کے چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ بنائے گئے تھے اور انہی کلپس کو اسکرین پر چلایا جا رہا تھا۔ تیز بجنے والا میوزک ایک دم خاموش ہو گیا اور اس کی جگہ لانا ڈیل ری کا سیلوٹورے ہلکی دھن پر شروع ہوا۔ صفدر ہال کے آخری سرے پر اسپاٹ بوائے کے پاس کھڑا تھا۔ ایک پراسرار سا میوزک گونجا اور اسٹیج پر اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں فجر معراج قدم دھرتی آگے بڑھتی دکھائی دی۔ اس کا گاؤن کیسا تھا؟ سفید رنگ کا سر سے پاؤں تک ساڑی نما گاؤن، جس پر سرخ کپڑے سے یوں ڈیزائننگ کی گئی تھی کہ دیکھنے والے کو وہ خون کے دھبے لگتے۔ آف شولڈر اور پھر کندھوں سے لے کر ہاتھوں تک جالی دار سرخ دستانے جن سے خون رشتہ دکھائی دیتا تھا، اور ایک سرخ بالکل بلڈ ریڈ لمبی ٹیل جو اس کی کمر کے مقام پر جڑی تھی، آگے سے اوپن اور پیچھے کی جانب سے جانے کتنے فٹ لمبی تھی، جو اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ چہرے پر پڑا وہ سرخ گھونگھٹ جس کے پار کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میڈم روشنا کے ساتھ بیٹھا رئیس اورنگزیب پل بھر کو ساکت ہوا۔ سب نے اپنے خوابوں کو خوبصورت طریقے سے پیش کیا تھا، پر کوئی نائٹ میئرز کو اتنی دلکشی سے سامنے لا سکتا تھا، یہ واقعی حیران کن تھا۔ مراد عالم کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ رئیس ٹیکسٹائل کے کپڑے کو وہ اتنے بہترین طریقے سے استعمال کرے گی، اسے امید نہیں تھی۔ ٹھیک کہا تھا فجر نے کہ نائٹ میئرز بننے والی وہ واحد تھی۔ اسکرین پر اس کا نام ابھرا، فجر معراج، اور نیچے صفدر حسین لکھا تھا، کیونکہ اس گروپ میں وہ دو ہی تھے۔ رئیس کی نگاہیں اٹھیں اور پھر اس نام پر جم سی گئیں۔ وہ گردن اکڑائے، نیم آنکھیں لیے اسٹیج کے دوسرے سرے تک آئی۔ آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل بھی جل رہا تھا۔ اسٹیج کے سامنے ہی ایک جانب رئیس گروپ کا میز لگا تھا اور ساتھ لکس گروپ تھا۔ دوسری جانب اسٹائل کمپنی کے ساتھ ساتھ 2-3 اور نجی کمپنیاں تھیں۔ چیف گیسٹ کے پیچھے مینجمنٹ کی لمبی لائن تھی اور ان کے پیچھے اسٹوڈنٹس بھرے تھے۔ جیسے ہی فجر معراج آخری سرے پر پہنچی، اس نے سرخ گھونگھٹ اٹھا دیا اور اس کا چہرہ دیکھتے ہی پورا ہال ہوٹنگ سے گونج اٹھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی نائٹ میئر کسی تابوت سے فرار ہو کر آ گیا ہو۔ مراد عالم نے رئیس کی جانب جھکتے خاموشی کی۔ گرے پینٹ پر
آسمانی ڈریس شرٹ پہنے رئیس اورنگزیب اپنی کرسی پر جم گیا تھا۔ نہیں، فجر معراج کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ اس نام کی جانے کتنی لڑکیاں ہوں گی، پر اسکرین پر چلتی ویڈیو کلپ جس میں فجر پروجیکٹ روم میں صفدر کے ساتھ کام کر رہی تھی، اس کلپ نے رئیس اورنگزیب کو ساکت کر دیا تھا۔ منار؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ وہ اسے کیسے نہ پہچانتا؟ وہ منار کی فوٹو کاپی تھی۔ دل سینے میں ڈوب کر ابھرا۔ تمہاری بہن کیسی دکھتی ہے؟ وہ اس سے ہر روز پوچھتا تھا۔ بلقیس بیگم سے کیے وعدے کے مطابق اس نے کبھی فجر کو جاننے کی کوشش نہیں کی، کرتا بھی کیوں؟ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پر یہ کیا ہوا تھا؟ اسکرین سے ہٹا کر اس نے نظریں سٹیج کے بیچ کھڑی فجر پر جما دیں۔ چہرے اور گردن پر بنا مکڑی اور اس کا جال اور اس میں پھنسی تتلی واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے رئیس؟ مجھے تو یہ لڑکی ملکہ ملعون کی وائبز دیتی ہے۔ مراد اس کی جانب جھکا، سرگوشیاں کر رہا تھا۔ میڈم رشنا کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ وہ کندھے چوڑے کیے بیٹھی تھیں، کیونکہ فجر معراج نے واقعی کر دکھایا تھا۔ اس کا ڈریس، اس کا میک اپ، اس کی انٹری، لائٹ، میوزک، سب بہترین تھا، سب پرفیکٹ تھا۔ پر وہ کیا تھا جو دیکھنے والوں کو بے چین کر رہا تھا، جو ہال میں بیٹھے آرٹسٹس کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا؟ وہ کیا تھا جو اس سے نظریں نہیں ہٹانے دے رہا تھا؟ وہ اس کی زخمی آنکھیں تھیں، وہ اس کی زخمی روح تھی، وہ اس کی تکلیف تھی جو اس نے اوڑھ رکھی تھی۔ پرفارمنس ختم ہوئی۔ وہ اب اسٹیج کے آخر میں اسٹوڈنٹس کی قطار میں کھڑی تھی، سب کے درمیان۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا، بتیاں جلا دی گئیں، پر جو وجود بے حرکت تھا وہ رئیس اورنگزیب تھا۔ آنکھوں اور چہرے کی بے یقینی جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کیا زندگی میں واقعی تھرل آنے والا تھا؟ معراج الدین کی بیٹی مجھ سے انکاری ہے نا؟ اسے اپنی آواز سنائی دی۔ وہ ہمیشہ بلقیس بیگم سے یہ سوال کرتا تھا۔ منار کی بہن کو آزاد کر دو، فجر کو آزاد کر دو، زرتاش نے اس سے حالیہ درخواست کی تھی۔ وہ لڑکی تمہاری نئی شروعات ہے رئیس۔ بلقیس بیگم کی آواز ابھری اور رئیس کو اپنے سینے کے مقام پر جلن کا احساس ہوا۔ آخر کیوں نہیں بتایا تھا اس کی ماں نے کہ فجر منار جیسی دکھتی تھی؟ اسٹیج پر کھڑے سبھی اسٹوڈنٹس مسکرا رہے تھے۔ اگر کوئی چہرہ سپاٹ تھا تو وہ فجر کا تھا۔ رئیس نے اس پل شدت سے خواہش کی کہ کاش اس وقت اس کے چہرے پر وہ میک اپ نہ ہوتا تو وہ اس چہرے کو اب آسانی دیکھ پاتا۔ کیا وہ واقعی ویسی دکھتی تھی جیسی ویڈیو کلپ میں تھی، یا پھر یہ اس کی نظر کا دھوکہ تھا؟ صفدر اچھلتا ہوئے اسٹیج تک پہنچا اور پھر گھس کر فجر کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ فائنلی ہم نے کر دکھایا۔ فجر کی جانب جھکتے اس نے سرگوشی کی، پر فجر سن کہاں رہی تھی۔ وہ تو جیسے سنگ مرمر کا مجسمہ بن گئی تھی، جسے نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا نہ کچھ سنائی دے رہا تھا۔ آج سے پہلے ڈپارٹمنٹ کا کوئی بھی بیچ اس لیول تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب اسٹوڈنٹس نے خود کو بڑی بڑی فیشن کمپنیوں کے سامنے ثابت کر دکھایا تھا۔ سبھی اسٹوڈنٹس اپنے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ یہ ان کے لیے بڑی جیت تھی۔ فجر معراج؟ میڈم رشنا نے رئیس کی نظروں کے تعاقب میں فجر کو دیکھا اور پھر تھوڑا سا اس کی جانب جھکتے سرگوشی کی۔ وہ بلندیوں پر راج کرنا چاہتی ہے، بالکل تمہاری طرح۔ وہ مسکرائیں۔ ایک ٹیچر سے زیادہ اپنے اسٹوڈنٹس کو آگے جاتے دیکھ کر شاید ہی کوئی خوش ہوتا ہو، اور میڈم رشنا اس وقت خوش تھیں کیونکہ یہ ان کی کامیابی تھی۔ رئیس نے سنا، پروسیس کرنے کی کوشش کی، پر کر نہیں پایا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے ٹائی نہیں لگا رکھی تھی، پھر بھی سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اپنی شرٹ کا اوپری بٹن کھول رہا تھا۔ رئیس، تم ٹھیک ہو؟ میڈم رشنا نے اس کے چہرے پر ابھرتے پسینے کے قطروں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تازی ہوا چاہیے۔ اس نے منہ کھول کر سانس لینا چاہا۔ مضبوط جسامت کا مرد اس وقت شدید گھبراہٹ کا شکار تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ چلو باہر چلتے ہیں۔ وہ عروضہ اور مراد کو وہیں چھوڑتا میڈم رشنا کے ساتھ ہال سے باہر نکل آیا۔ مراد عالم جانتا تھا اسے کس کس اسٹوڈنٹ کو اٹھانا تھا۔ رئیس نے باہر نکلتے ہی گہرا سانس لیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی برے خواب نے اسے جکڑ لیا ہو۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ تمہیں اتنے بڑے صدمے سے گزرنے کے بعد یہاں آنا پڑا۔
وہ واقعی پریشان لگ رہی تھی۔ شام کے اس پہر سورج کی نارنجی کرنیں ڈوبتی جا رہی تھیں۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ ڈپارٹمنٹ باہر سے خالی تھا کیونکہ ساری رونقیں ہال کے اندر تھیں۔ اٹس اوکے، وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ میڈم روشنا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھیں اور جانچنے کی کوشش کر رہی تھیں آخر اسے ہوا کیا تھا۔ آؤ میرے ساتھ، وہ رئیس کو اپنے ساتھ آنے کا کہتی اپنے آفس کی جانب بڑھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں میڈم روشنا کے آفس میں بیٹھے تھے جہاں فجر اور صفدر کا کافی سامان پڑا تھا، یہاں تک کہ فجر کا فون بھی وہیں پڑا تھا۔ میڈم روشنا نے رئیس کے لیے جوس منگوایا اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوئی جو صوفے پر ٹانگ چڑھائے، صوفے سے ٹیک لگائے، ایک بازو صوفے کی پشت پہ جمائے، تھوڑا ٹیڑھا بیٹھا گلاس ونڈو سے باہر دیکھ رہا تھا، دوسرا ہاتھ گھٹنے پر رکھا تھا۔ اس کی پیشانی کی لکیریں گہری تھیں اور آنکھوں کی بے یقینی ابھی تک قائم تھی۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ تم کس بات کو لے کر پریشان ہو؟ گلاس ونڈو سے آتی نارنجی روشنی میں رئیس کا سراپا واضح تھا۔ میڈم روشنا اسے دیکھے گئیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت مزید نکھرتی جا رہی تھی۔ نہیں بس تھوڑی گھبراہٹ ہو گئی تھی۔ ویسے تم بتاؤ، تمہارے زیر نگرانی کتنے گروپس تھے؟ وہ بات بدلنا چاہتا تھا بلکہ بات کا رخ اپنے مطلب کی بات کی جانب موڑنا چاہ رہا تھا۔ بس ایک ہی، صفدر اور فجر، دونوں کافی محنتی ہیں، وہ پرجوش سی بتانے لگیں۔ کام تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے، فجر میں بہت پوٹینشل ہے، میں چاہوں گی وہ رئیس کے ٹیلنٹڈ لوگوں کے ساتھ کام کرے۔ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ابھی تک کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا جہاں کچھ فاصلے سے صفدر اور فجر آتے دکھائی دے رہے تھے۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے اس لڑکی کا؟ نام لینے سے گریز کیا، جانے کیوں وہ بے ساختہ اس کا نام نہیں لے پایا۔ مڈل کلاس ہے، باپ کوئی 6-7 مہینے پہلے چل بسا ہے، باقی میں کچھ نہیں جانتی۔ رئیس نے بے ساختہ سانس لیا، یعنی وہ واقعی معراج الدین کی بیٹی تھی۔ وہ سن میڈم روشنا کو رہا تھا پر نظریں کھڑکی سے باہر جمی تھیں۔ تم رکو، میں چینج کر کے آتی ہوں، اس گاؤن میں کافی گرمی لگ رہی ہے۔ فجر نے ہاتھ میں پکڑا پھولوں کا گلدستہ صفدر کو پکڑایا۔ یہ اسے ابھی فروا نے دیا تھا، وجہ تو سب کو معلوم ہی ہے، وہ فجر سے اپنے تعلقات اچھے رکھنا چاہتی تھی اور فجر کی کامیابی پر اتنا تو بنتا تھا۔ اسٹوڈنٹس اب آہستہ آہستہ ہال سے باہر نکل کر جا رہے تھے، ان کی آوازیں سنی جا سکتی تھیں۔ فجر اسی جانب آ رہی تھی جب عقب سے ابھرنے والی آواز پر چونک کر رکی۔ صفدر بھی رک گیا۔ اس کے پیچھے ہی اسٹوڈنٹس کے گروہ کے درمیان ایک لڑکا کھڑا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں، فجر اور صفدر کا کلاس فیلو ہی تھا، کلاس کا CR شہرام، جس کی صفدر سے اچھی بنتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرخ گلاب تھا۔ صفدر ٹھٹک گیا، وہ جانتا تھا شہرام فجر کو پسند کرتا تھا۔ اس نے صفدر سے یہ بات شیئر کی تھی اور صفدر نے مذاق مذاق میں کہہ دیا تھا کہ ہمت ہے تو فجر سے کہو ورنہ اس کا خیال چھوڑ دو۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا پھول گڑبڑی کا احساس دلا رہا تھا، شاید وہ اپنی قسمت آزمانے آیا تھا۔ یوں تو شہرام شریف اور شرمیلا لڑکا تھا پر فجر سے دل و جان سے امپریس تھا۔ سب کے سامنے ایک پرینک کے طور پر آیا تھا کہ کوئی کچھ کہے بھی نہ اور اگر فجر انکار بھی کر دے تو زیادہ محسوس نہ ہو۔ ایک تیر سے 2 شکار کرنے آیا تھا۔ فجر نے بھویں اکیڑ کر پہلے اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے پھول کو۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، مسکرانے کی کوشش کرتا وہ فجر سے مخاطب ہوا۔ آس پاس کے سبھی اسٹوڈنٹس رک سے گئے اور جو اس کے ساتھ تھے وہ پرشوق نگاہوں سے تماشا دیکھنا چاہتے تھے۔ بولو، فجر نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی پر یہ آج کے لیے مشکل کام تھا۔ اس کے اندر جو طوفان چل رہے تھے وہ صرف وہی جانتی تھی۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو فجر۔ وہ 2 قدم بڑھا کر آگے آیا۔ فجر کی تیوری چڑھی۔ آج ہمارا کلاس کا آخری دن تھا، آج سے ہم سب الگ ہو جائیں گے۔ اس ڈپارٹمنٹ میں بھی آج آخری دن تھا تو میں نے سوچا میں تمہیں بتا دوں کہ تم اچھی لڑکی ہو اور مجھے اچھی لگتی ہو۔ سرخ چہرہ لیے اس نے سرخ گلاب آگے کیا۔ کھڑکی کے پار بیٹھے رئیس نے آنکھیں چھوٹی کر کے یہ منظر دیکھا۔ پیشانی کی سلوٹیں جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں، چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے۔ فی الوقت میڈم روشنا کچھ بھی اندازہ نہیں لگا پائیں جبکہ رئیس کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا، صرف اس کا ہی نہیں فجر کا بھی۔ محبت، مائی فٹ، وہ دل ہی دل میں ہنس دی، زخمی ہنسی۔ اس نے ایک نظر شہرام کو دیکھا
دل و دماغ میں جنگ چھڑ گئی۔ ایک کہہ رہا تھا نظر انداز کر دو، جبکہ دوسرا کہہ رہا تھا چیر پھاڑ کر رکھ دو، ایسا کہ دوبارہ کوئی فجر کو سوچنے کی ہمت بھی نہ کرے۔ جنگ زور پکڑ گئی۔ فجر خود میں لچک پیدا کرو، مانوس سی آواز گونجی۔ بھاڑ میں گئی لچک، میں ملکہ ملون ہوں، یہ دنیا اس قابل نہیں کہ اس پہ رحم کیا جائے۔ اپنے ذہن میں چلنے والی جنگ کو روکتے وہ شہرام کو دیکھ کر ہولے سے مسکرائی۔ وہ ہنسی جسے دیکھ کر صفدر کو گڑبڑی کا احساس ہوا۔ ایک قدم بڑھا کر وہ قریب آئی۔ کھڑے کھڑے سب کہہ دو گے، گھٹنوں پر نہیں آؤ گے؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ شہرام کے ساتھ ساتھ باقی اسٹوڈنٹس بھی حیران رہ گئے۔ وہ جو سخت سست سننے کی امید کر رہے تھے وہ سب یکدم سنجیدہ ہو گئے۔ اگر وہ ریگولر اسٹوڈنٹس ہوتے تو کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرتا۔ ڈپارٹمنٹ میں یوں کھلے عام پروپوز کرنا الاؤ نہیں تھا، پر چونکہ ان کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی تو کیوں نہ رسک لے لیا جاتا۔ شہرام حیرت سے مسکرایا اور پھر اس نے اس بات میں سر ہلاتے ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے پھول اس کی جانب بڑھایا۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو فجر، یہ پھول تمہارے لیے۔ اس نے کوئی بیہودہ بات نہیں کی۔ گلاس ونڈو کے پار بیٹھے رئیس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگیں۔ وہ سانس روکے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ دل کی دھڑکن کانوں تک سنی جا سکتی تھی۔ فجر ایک قدم بڑھا کر آگے ہوئی اور پھر اس نے شہرام کی جانب جھکتے ہوئے زہر خند لہجے میں کہا، اوقات سے اونچے خواب نہیں دیکھتے، یہ بینائی چھین لیتے ہیں۔ شہرام کا پھول والا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑا۔ اوقات میں رہنا سیکھ لیں شہرام صاحب، یہ عادت ہمیں بہت ساری تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا اور پھر ایک نخوت بھری نگاہ تماشائیوں پر ڈالی، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا گاؤن اٹھاتی گردن اکڑا کر وہاں سے نکل گئی۔ لڑکیاں اب سے محبت پر نہیں روئیں گی۔ رئیس نے دیکھا، سنا اور پھر آنکھوں کی چمک نے واضح ہونا ضروری سمجھا۔ اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ شکاری تھا، کھلاڑی تھا، یقیناً یہ کھیل مزیدار ہونے والا تھا۔ عنکبوت کو اس بار خوبصورت تتلی کا شکار کرنا تھا۔ شہرام گھٹنا اٹھا نہیں پایا، چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ اسے اسٹوڈنٹس نے گھیر لیا۔ واہ شہرام، تم نے کر دکھایا۔ وہ اسے تنگ کر رہے تھے۔ یونیورسٹی میں پرینک چلتی رہتی تھیں، اس بار تھوڑی الگ تھی۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ ایک نظر صفدر کو دیکھا جسے افسوس ہوا تھا۔ صفدر اس کی جانب بڑھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تسلی دی۔ میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا، وہ شادی شدہ ہے۔ اس نے ہولے سے سرگوشی کی۔ شہرام نے بے یقینی سے صفدر کو دیکھا۔ مجھے بھی بعد میں پتا چلا، پر کوئی نہیں، چھوٹا سا پرینک ہی تو تھا، سب جانتے تھے وہ ایسا ہی جواب دے گی۔ صفدر کہہ رہا تھا، پر کوئی شہرام سے پوچھتا کہ گھٹنوں پر لا کر گھٹنے توڑ دینے کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ انسان اٹھنے کے قابل نہیں رہتا، اور ملکہ ملون یہ تکلیف دینا سیکھ گئی تھی۔